ٹرانسمیشن کا کیبل نہیں بچھایا، ایک نئی اسکول، ایک نیا اسپتال نہیں بنایا، جو قرض لیا ہے 16-17 ہزار کا وہ لے لیا، لیکن ایک سال کا اس سال کا بجٹ کا خسارہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں 4300 ارب روپیہ ہوگا 4600 ارب روپیہ، اور یہ 4600 ارب روپیہ بجٹ کا خسارہ کرنے والا عمران خان، جس نے ایک پیسے کی ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اب آپ کمپیئر کریں کہ 4600 ارب روپیہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور 1600 ارب روپیہ مسلم لیگ نون کا ہوتا تھا، تو اس مسلم لیگ نون کا وہ برا بھلا کہتے تھے، اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں، اور محمد زبیر صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قیمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا، میں آٹا چینی کی قیمتوں کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کی قیمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا، میں آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں پہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو بھائی تم کس لیے آئے تھے؟ کیا ورلڈ کپ کے چکر میں ہم کو بتانے بار بار آئے تھے کہ تم کتنے اچھے کپتان ہو؟ کیا ہینڈسم نظر آتے ہو اس لیے آئے تھے؟ کہ ہم کو روز بھاشن دینے آئے تھے؟ اب ہم کو یہ سکھاتے ہیں، مورل ویلیوز سکھاتے ہیں، ہم کو یہ بات کرتے ہیں یو ٹرن کس طرح لینے، یہ سکھانے آئے تھے؟ اگر آپ نہیں دیکھ رہے، حکومت نہیں دیکھ رہی، اور یہ دوسرا زاویہ ہے، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انہوں نے ڈیفیسٹس کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے لڑائی کری ہے، جو فیٹف سے گڑبڑ کری ہے، یہ ملک کے لیے ایٹم بم چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب۔ جو قرض لیا ہے، جو جس اسپیڈ سے اس وقت ہمارے وہ سرکولر ڈیٹ کم ہو رہی ہے، جس اسپیڈ سے ہماری ریزروز کم ہو رہی ہے اور سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، یہ سب عمران خان کے ایٹم بم ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ عوام کے زاویے سے کیا کرا انفلیشن سے، لیکن یہ دیکھ لیجئے، نمبر ایک، خان صاحب آئی ایم ایف سے جو آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کی معاہدہ خلافی کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے معاہدے کو جیپرڈی میں ڈال رہے ہیں۔ نمبر دو، فیٹف کے پروگرام کے دوران ایمنسٹی دے رہے ہیں جو فیٹف کے قوانین کے خلاف ہے، یہ نمبر دو۔ نمبر تین، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ کرنے لگے ہیں۔ نمبر چار، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بڑی بات کرتے تھے، اس سال 21 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا۔ تو بجٹ ڈیفیسٹ بھی پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا تاریخ کا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کر کے جائیں گے۔ آپ آلریڈی پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ قرض نہیں لیا گیا۔ حکومت کی جو کمپنیاں ہیں، ایس او ایز، پی آئی اے لے لیجئے، 50 ارب روپے کا نقصان، تاریخی نقصان۔ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، 50 ارب میں نہ جانے کتنی اسکولیں ہم بنا سکتے تھے، نہ جانے کتنے ہسپتال بنا سکتے تھے، کتنے روڈ بنا سکتے تھے۔ خان صاحب نے 50 ارب روپیہ نقصان کر دیا پی آئی اے کے اندر۔ تو یہ بھی ایک خان صاحب نے ہمارے لیے ایٹم بم چھوڑا ہے۔ تو خان صاحب نے اس ملک کے اندر اتنی معیشت کے اندر اتنے بم ڈال دیے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف سے تعلقات ہوں، فیٹف ہو، بجٹ ڈیفیسٹ ہو، ایس او ای کے نقصانات ہوں، ڈیٹ ہو، کہ اس کو جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو قابو پانا ایک مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور یا کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ نیتاً یہ کرتی ہے، لیکن اب میں اس سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں جب انہوں نے یہ ایمنسٹی دی اور فیٹف میں ہم کو پھنسا رہے ہیں۔ میں اب اس سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں جب انہوں نے آئی ایم ایف کو جو لکھ کے شوکت ترین نے 1 مہینہ پہلے دیا تھا، اور یہ آپ کو بات پتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کو بھی نہیں پتا تھی 1 دن پہلے جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں۔ وفاقی پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے ہیں لوگ، پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آ کر ان کو ڈکٹیٹ کر کے گئے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں اور فائنانس منسٹری میں شوکت ترین صاحب کو ڈکٹیٹ کر کے گئے کہ کل آپ نے فلاں کرنا ہے، پرسوں آپ نے فلاں کرنا ہے، یہ ایمنسٹی دینی ہے، دوسری چیزیں دینی ہیں۔ تو جب آپ اس قسم کے ایٹامک بم ملک کے اندر جائیں گے، ڈال کے آئیں گے اس قسم کے، تو معیشت کو آگے کیسے چلائیں گے؟ یہ خان صاحب جو کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے، اب دوسرے زاویے پہ آتے ہیں کہ لوگوں کا انہوں نے کیا حال کرا ہے۔ 60 لاکھ لوگ خان صاحب کی حکومت کے دور میں بے روزگار ہو گئے پاکستانی۔ پاکستان کے اندر ہر ہفتے 17-18% ایس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس کا انفلیشن آتا ہے۔ تاریخی انفلیشن پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں اس وقت دنیا میں 3 نمبر پہ تیزی سے انفلیشن چل رہا ہے، ہندوستان سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے، بنگلہ دیش سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے۔ اور آج خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں انفلیشن دیکھنے نہیں آیا تھا۔ پہلے عمران خان کی بات یہ تھی کہ انفلیشن بہت برا ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جائیں تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ وہاں سے شروع ہوئے تھے، یہ سفر وہاں سے شروع ہوا تھا۔ پھر جب خان صاحب حکومت میں آئے اور ان سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا تو پہلے بولتے تھے انفلیشن ہے ہی نہیں۔ خان صاحب کے لوگ آپ کو بولتے تھے کہاں انفلیشن، کون سا انفلیشن، دیکھو ریسٹورینٹ میں کھانا ہے، دیکھو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو ابھی بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو انفلیشن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز شروع ہوئی کہ نہیں پاکستان میں انفلیشن ہے لیکن امریکہ میں مہنگا ہے، جرمنی مہنگا ہے، برطانیہ مہنگا ہے۔
اب کیونکہ پاکستان کے اندر دنیا کے 3 نمبر پہ مہنگائی ہو گئی ہے، صرف 2 ممالک ارجنٹینا اور ٹرکی میں ہم سے زیادہ انفلیشن ہے. تو اب خان صاحب کہتے ہیں میں انفلیشن کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو آپ کو اچھے مسلمان بننے کی اور اچھے آدمی بننے کی آپ کو تبلیغ کرنے آیا تھا. تو میرے بھائی ہمارے پاس ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں اچھے اللہ کی مہربانی سے. ہم کو کسی اور کی ابھی آج کل میں بہت زیادہ اسلام آ گیا ہے اس کی بھاشن کی اس کے سرمن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہے وہ تبلیغ کرنے نہیں آتا ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر معیشت کو بہتر کرنے آتا ہے، پاکستان کے دفاع کو بہتر کرنے آتا ہے. نہ آپ نے دفاع کو بہتر کیا ہے، نہ آپ نے معیشت کو بہتر کیا ہے، نہ آپ نے فورن پالیسی کو بہتر کیا ہے. خان صاحب کی قابلیت یہ آپ دیکھیں کہ یکمشت امریکہ سے بھی لڑائی کر لی ہے لیکن چین سے بھی لڑائی کر لی، سی پیک رکوا دیا. اب بولتے ہیں کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے. بھائی ویسٹ آپ کے خلاف کیوں ہوگا؟ آپ نے تو سی پیک رکوا دیا. آپ نے تو ہندوستان کشمیر لے گیا، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلی ماں سوائے اس کے کہ آپ نے 2 نغمے بنا لیے نئے. آپ نے کیا کرا ہے کشمیر ہندوستان انیکس کر گیا تو آپ کو ویسٹ کیوں لے کے جائے گا؟ آپ تو ویسٹ کے سب سے اچھے دوست ہیں کہ وہ جو چاہ رہا تھا کہ سی پیک ختم ہو جائے وہ آپ نے کر دیا. وہ جو چاہ رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کا وہ ختم ہو جائے تقاضا، وہ تو آپ نے ختم کر دیا کہ دے دیا کشمیر آپ نے. تو خان صاحب ایک پاکستان کی معیشت کو اتنا بگاڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ بگاڑ ہم کو ٹھیک کرنا ایک بڑا وقت لگے گا، اور ساتھ ساتھ انفلیشن کا ایک نیا دور کر دیا ہے. اور یہ ان کی میرے خیال سے اب یہ عثمان بزدار صاحب کی اور دیگر لوگوں کی کرپشن سب کو پتہ ہے. میں اس وقت انکمپیٹنس کی ایک آخری بات کروں گا آپ سے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ہماری فرٹیلائزرز کی کمپنی نے حکومت کو کہا کہ ہمیں اجازت دو، ہمارے پاس فرٹیلائزر پاکستان میں زیادہ ہے، ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے اجازت نہیں دی کیونکہ ہم سبسڈائز گیس ان کو دیتے ہیں. ہم نے کہا ایکسپورٹ نہیں کرو، لوکل بیچنا. اس کے بعد 1,40,000 ٹن فرٹیلائزر پاکستان سے اسمگل ہو گیا. یہ کوئی سونا یا ہیرے جواہرات یا کوئی ڈرگز نہیں ہے جو کہ آپ چھوٹے سے پیکٹ میں اسمگل کر سکتے ہیں. فرٹیلائزر کی اتنی بڑی بوری جو ہوتی ہے وہ 2,500 روپے کی ہوتی ہے. اس کو آپ نے اسمگل کرا 1,40,000 ٹن. 1,20 ٹن سے زیادہ ایک اس پہ نہیں آتا ہے 20 فٹ کے کنٹینر میں. 1,40,000 ٹن آپ نے اسمگل کرا دیا اور لائنیں لگ گئیں ہماری کسان بھائیوں کی سندھ میں، پنجاب میں، دیگر جگہوں پہ یوریا خریدنے کی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج اگر کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو کل آپ کو گندم نہیں ملے گا. کل ہماری لائنیں لگی ہوں گی راشن کی دکان کے باہر آٹے کے لیے. یہ خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کی حکومت وہ ہے جو نومبر کے اندر خان صاحب کی ایک کمپنی PARL جو ہے وہ اس نے اخبار میں اشتہار دیا دسمبر کے مہینے کے اندر ایک ہفتے میں اخبار میں اشتہار دیا PARL نے کہ ہم پاکستان سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی ہفتے 2 ریفائنریز بائیکو اور پاک عرب وہ بند کر دی انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ فرنس آئل تھا، رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو ایک کمپنی PARL ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ فرنس آئل زیادہ ہو گیا اس کے پاس. 2 کمپنیاں بند ہو گئی کیونکہ ان کے پاس فرنس آئل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور کیا ہوا؟ تیسری کمپنی PSO حکومت کے آرڈر پہ پوری شپ امپورٹ کر رہی ہے فرنس آئل کی اسی ہفتے، اور اس کا شپ آؤٹر ہاربج میں کھڑا ہوا تھا. یہ وہ حکومت ہے. اور پھر جنوری میں کیا کیا انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے 600 ملین کلو واٹ آورز اور 1300 ملین کلو واٹ آور فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے مہنگی ترین 26 روپے پر کلو واٹ آور کی صرف ویریبل کاسٹ ہے، صرف ایندھن کی کاسٹ ہے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کی جو 3 روپے یا 3.5 روپے ہوتی ہے کہ کیپیسٹی کاسٹ زیادہ ہے، 3.5 روپے ان کو زیادہ لگ رہے ہیں جو آدمی 26 روپے کا تیل لے کر آ رہا ہے. تو یہ خان صاحب کی انکمپیٹنٹ حکومت ہے جس نے معیشت کے لیے بم بٹھا رکھے ہیں اور جس نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے بہت سی باتیں کی. باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے میں وہاں سے شروع کروں گا کہ نو کانفیڈنس موشن پوچھا جاتا ہے اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کیوں کیا گیا. اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا جو خان صاحب نے کل جلسے میں کہا ہے کہ میں تو قیمتوں کو کنٹرول ہی نہیں کرنے کے لیے آیا تھا، جو کہ ایک 3rd ورلڈ کنٹری میں نمبر 1 رسپانسبلٹی اگر حکومت وقت کی ہوتی تو وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اس کا تعلق غریب عوام سے ہوتا ہے، مڈل کلاس سے ہوتا ہے. اگر آپ ان کا ہی خیال نہیں کر رہے تو آپ نے تو کھلے عام جلسے میں اعلان کر دیا کہ میں تو اس کے لیے آیا ہی نہیں تھا.
تو ہم ایسی واویلا میں چاہ رہے تھے 3.5 سال کہ جی یہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, اور پہلے تو کہتے رہے کہ جی قیمتیں بڑھی ہی نہیں ہیں, اور لیکن کل آپ نے خود سن لیا. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ انہوں نے اعتراف کیا تو ہم نو کانفیڈنس موشن جو فائل کر رہے تھے تو اس میں ہم سب سے اوپر یہ رکھتے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میں تو اس کام سے آیا ہی نہیں تھا. تو سب سے بڑی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایٹم بم کی بات مفتاح اسماعیل کر رہے تھے, ایک بہت بڑا ایٹم بم انہوں نے جلسوں میں یورپین یونین کے حوالے سے جو خطاب کیا اور جس طرح سے ان کی کلاس لی ہے, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ویسٹ سے یا یورپین یونین سے ہمارا سب سے زیادہ معیشت کا تعلق ہمارا ان سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کسی اور کو بھی کچھ سنانا شروع کر دیں, رشیا کو سب سے دوستی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کو اعتراض تھا اور فورن پالیسی میں اعتراض ہوتے ہیں, ہر حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ کا سیریس کنسرن ہے, اس کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. وہ چھوڑ کے آپ جلسے میں جا کے آپ شروع ہو گئے. دوسری بات یہ یاد دہانی کے لیے, کیونکہ وہ آپ جانے والے ہیں, میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن رہ گیا, یاد دہانی کے لیے وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ 1 کروڑ نوکریوں کا جولائی 2018 میں وعدہ کیا تھا نا. ابھی آپ نے کتنی فگر بتائی ہے؟ 60 لاکھ جا چکی ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ دینی تھی برابر کرنے کے لیے. وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ پوری قوم کو بتایا گیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. وہ 50 لاکھ گھر میں سے 1000 گھر بھی نہیں بنے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے خان صاحب سے؟ لیکن کل تو انہوں نے بتا دیا کہ میں تو اس کام سے آیا نہیں تھا, میں تو میرا خیال ہے تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے, یہ قوم کو سدھارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کا تو بہت سے دوسرے طریقے بھی ہو جاتے ہیں. کچھ معیشت کے حوالے سے 2-3 اور چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ایک سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس سے آپ معیشت پھر اس کے آگے جاتی ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کا ہم ایک جال بچھا کے گئے تھے, سی پیک لگا کے گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کو آٹومیٹکلی وہاں سے انویسٹمنٹ تو آنی ہی تھی, اس کو تباہ کیا. $1.6 بلین پر اینم ہے پچھلے 4 سال میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ہمارے زمانے میں $2.2 بلین تھی, اور یہ بھی $1.6 بلین میں 75% چائنا سے ہے. یعنی کہ جو ہم ہی فیسیلیٹیٹ کر کے گئے تھے, ہم نے ہی ایک ان کو بتا کے گئے تھے کہ یہاں سے تو آتا رہے گا, اب آپ نے آگے جانا تھا. آگے جانے کی بجائے پیچھے ہوتے چلے گئے. باقی جتنی بھی فگرز ہیں میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے, لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اور جس حالت میں پاکستانی قوم کو پہنچا دیا ہے, غربت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, اور ہر روز بتایا جاتا ہے کہ جی مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا. ہم پوچھتے ہیں بھائی انٹرنیشنل فینومینا ہے, ہم بھی وہیں سے تیل لیتے ہیں جہاں سے انڈیا لیتا ہے, ان کو بھی اتنا پر ڈالر بیرل ملتا ہے جتنا ہمیں ملتا ہے, بلکہ ہمیں شاید کچھ تھوڑا سا سستا ملتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ فیسیلیٹیٹ سعودی عربیہ نے بھی کیا تھا ڈیفرڈ آئل فیسیلٹی کے حوالے سے, تو ہمیں تو فائدہ پہنچانا چاہیے. تو ہمارا کیوں مہنگا ہے؟ ہمارے ہاں مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ آج تک کسی وزیر نے کھڑے ہو کے, یا وزیر اعظم نے آج تک اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ پاکستان تیسرا ملک کیوں ہے مہنگائی کے حوالے سے, ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد. ہمیں یہ جواب دے دیں کہ بھائی یہ ہم غلط کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو انکمپٹنس کی بات کی تھی, میرا خیال ہے سکیمز کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ صرف انکمپٹنس نہیں ہے. انکمپٹنس اور کرپشن کا جب آپ کمبینیشن ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا. LNG کا سکیم, میڈیسنس کا, دوائیوں کا سکیم, چینی کا سکیم, گندم کا سکیم, سب چیزوں میں ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز جو ہیں غریب عوام کی جیبوں سے نکلے ہیں. گئے کس کی جیبوں میں ہیں؟ وہ عمران خان کے کرونیز کی جیبوں میں گئے ہیں. BRT پشاور کا ذکر کیا تھا انہوں نے, BRT پشاور 100 بلین روپے سے زیادہ کی بنی ہے. ہم نے ساری جو تھی انکلوڈنگ گرین لائن یہاں جو ہم نے بنائی تھی, جس کا افتتاح ہم کرنے گئے تھے, ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا, اس کا افتتاح کرنے آگے تھے. صرف 80 بسز منگوانے کے لیے 4 سال لگائے تھے, باقی سارا کام ہم کر کے گئے تھے. ملتان میٹرو, لاہور میٹرو, گرین لائن اور اسلام آباد پنڈی, سب ملا کے 100 بلین نہیں بنتا تھا.
انہوں نے 100 بلین سے زیادہ میں صرف ایک پشاور بی آر ٹی اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں، مالم جبا، اور پتہ نہیں کتنے سکیمز ہیں، رنگ روڈ پنڈی، اس کا سکیم کتنا بڑا ہے. آہستہ آہستہ سب باہر چلے جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ہمارے لوگوں کو اندر بند کیا. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس کا ظاہر خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، حمزہ شہباز، مریم نواز، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، مطلب ایک بڑی فہرست ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں آج فخر ہے، پیچھے مڑ کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ برداشت کیا، ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں توڑ سکے. اور جتنا اچھا ماحول ہم چھوڑ کے گئے تھے معیشت کے حوالے سے، جو ٹیک آف ہو چکا تھا اور اوپر جاری تھا سب کچھ، وہاں سے ریورس کیا، اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں تباہی کے دھانے پر. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اب یہ حکومت جانے والی ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے. میں ایک صرف ذکر کرتا ہوں اس ایٹم بم کا. جان بوجھ کے پہلے پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھائی اور پھر 10 روپے کم کر دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جون تک یہ بڑھے گی نہیں، کیونکہ پتا تھا کہ خود تو ہوں گے نہیں، اور قوم سے وہ کمٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں جس کی وہ خود ہوں گے ہی نہیں. کبھی آپ دنیا میں سنا آپ نے کہ اگلے 4 مہینے کے لیے کہے، وہ بھی کوئی ڈومیسٹک پروڈکشن پر نہیں ڈیپینڈ کرتا، وہ انٹرنیشنل پرائسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے $100 ہو سکتا ہے $130 ہو سکتا ہے $120 ہو. تو آنے والی حکومت کیا کرے گی؟ آپ جو کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں اس کو نبھائے گی، یا ایک جو فیصلہ جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا وہ کرے گی؟ تو جاتے جاتے وہ چیزیں کر کے جا رہے ہیں. اور اب بھی میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن جو ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی ایسی چیز نہ کر دیں. بگاڑ بھی لیا ہے ای یو کے ساتھ، باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی کر لیے خرابی اپنی. تو اللہ کرے کہ یہاں سے جو بھی سلسلہ ہو، جو مشکلات ہیں، ہم بالکل حاضر ہیں، ہم کوشش بھی کریں گے، چیلنجز کو بھی نبھائیں گے آپ سب کی مدد سے. میرا خیال ہے جو اس میں بڑا سمپل سا ایک فارمولا ہے، یہ جو نو کانفیڈنس موشن کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو پبلک انفارمیشن نہیں ہوتی وہ پبلک انفارمیشن نہیں ہوتی. وہ اس کو بہت سی چیزوں میں تو 95% تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہے. کچھ چند لوگ جو لیڈرشپ ہینڈل کر رہی ہے ان کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے جب اعلان ہوگا تو اعلان ہو جائے گا. اچھا زبیر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پورے پولیٹیکل سینیریو میں مریم نواز صاحب کہیں نظر نہیں، تو جو ووٹ کو عزت دو کا جو نیریٹو تھا وہ کمپرومائز ہو گیا؟ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ، اور اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی لیڈر، جس طرح باقی پارٹیز میں ہوتا ہے. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا باقی پارٹیز کا. ابھی آپ نے مریم نواز بالکل وہاں ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اسی طرح سے ہے، اور اس پر اسی طرح سے عمل ہوگا. اچھا زبیر صاحب، آپ دونوں نے جو باتیں کی اس سے تو آپ لوگ کو خود قوم کو مایوس کر رہے ہیں کہ عمران خان بم باندھ کے جا رہا ہے، تو آپ لوگ پھر اس کا مطلب آپ کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا. میں آپ جواب دینا میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم جب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم بالکل تیار ہیں. ہمارے آپ پکڑ سکتے ہیں ہمیں ہماری فیصلہ سازی پر، کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے اس دن سے جو ہمارے فیصلے ہوں گے، کیا وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، کیا اس میں کمپٹنس نظر آئے گی، کیا اس میں اہلیت نظر آئے گی، اس حوالے سے ہم وہاں سے لے کے جائیں گے. اور ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ قیمتیں کم رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے اور وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نوکریاں پرووائڈ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن یہ بات بھی بتانا ضروری ہے، آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ خان صاحب کس نہج پہ حکومت کو لے کر آئے ہیں. ایک میں صرف ذکر کرنا بھول گیا تھا، مطلب یہ اتنی انکمپٹنٹ حکومت ہے کہ 4 سال کے بعد جب ہمارا حکومت تھی تو تقریباً اتنے دور کے بعد 19,000 اسٹاک مارکیٹس پر ہم نے لیا تھا اور 53,000 پر لے کے گئے تھے اسی دوران. انہوں نے جہاں سے لیا وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. 43,000 پر لی تھی، آج بھی 43,000 ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی. جی، اور ڈالر کا تو 120 سے لے کے 180، اور صرف یہ نہیں کہ 180 ایک طریقے سے کیا ہے، وائلڈ سوئنگز ہوئے ہیں. کبھی 140 چلا گیا، پھر 130 آ گیا، کبھی 172 چلا گیا، پھر 152 پر آ گیا. اچھا زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جس طرح سے یہ حکومت چھوڑ کر جا رہی ہے مسائل،
को PMLN के पास कौन सा ऐसा कुछ जादू का चराग है कि वो उसको आगे बड़े मैं जवाब दे देता हूँ आपकी तरफ से। सबसे बड़े तो देखिए कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। हमारी जो टीम है एक तो पहले डिलीवर कर चुकी है 2013 से लेके 2018, 90 से लेके 92 और 97 से लेके 99 जो PMLN का रिकॉर्ड है वो सुनहरी दौर था मईशत के हवाले से। कोई भी अहदाफ आप उठा लें, अल्लाह का शुक्र है, एक तो हम डिलीवर कर चुके हैं। दूसरी आप देखते हैं कि टीम क्या है। ये मिफ्ता इस्माइल बैठे हुए, इसहाक डार साहब हैं, खुरम दस्तगीर है, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और बहुत से, और एक नया लॉट यंगर लॉट हमारा आया है जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है और हमें कहीं इधर उधर जाके फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ये आपको इसी से फर्क पता चल जाएगा कि हमारे दौर में 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए थे। आप बताएंगे। हमारी माशी टीम के जो लीडर हैं वो इसहाक डार साहब हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर वो वापस आते हैं तो वो होंगे, वरना फिर आएंगे वापस। ये तो डार साहब से पूछ लीजिए। नहीं बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात ये कि मईशत को रन करने के लिए बहुत सिर्फ एक शख्स एक आदमी नहीं जैसा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, एनर्जी है, इंडस्ट्रीज है, कॉमर्स है, सबके मिलके एक परफॉर्मेंस आती है। ये तो जी 172 तो इससे हो नहीं रहे 172 तो हो नहीं रहे, उसने वो 10 लाख क्या लेगा। 20 लाख का आप लोगों ने भी ऐलान किया, तो 20 लाख में कराची और सिंध का कितना हिस्सा आप लोग डालेंगे वो भी तो बताएं। वो हम 200 कौमी असम्बली की मेंबर वो तो हम बैठे हुए हैं। जो सूरत बताई वो तो बड़ी खौफनाक है, तो आप आवाम को भी उम्मीद दिलाएंगे एंड हम ये कहेंगे कि घबराना नहीं है। वो उनकी लाइन है भाई अब करके दिखाएंगे। जब घबराने वाला गाली गलौज पे आ जाए ना तो आपको पता है कि घबराना। ठीक है, हमने जवाब दे देखिए मैं आपको खुदा न खास्ता ना मोहम्मद जुबैर ना मैं, और अगर ये है तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि जो ये मुल्क है इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको हम बेहतर करेंगे। और हम ये जो मैंने आपसे बात करी है कि बेसिक इनकॉम्पिटेंस है कि आप महंगा बिजली बना देते हैं, फिर आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप गलतियां करते हैं, फर्नेस ऑयल जहाँ एक्सपोर्ट करना हुआ इंपोर्ट कर देते हैं, ये तो हम पहले दिन से सही कर देंगे। तो जो इमरान खान की देखें, 2 चीज़ें जो इमरान खान की हुकूमत की जो बेसिक फाउंडेशन हैं, एक करप्शन और एक इनकॉम्पिटेंस, जब वो नहीं होगी तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी एक आपकी हुकूमत आएगी जब ये इमरान खान और इनके जो बाहर चले गए, जो करप्शन करके चले गए, क्या उनको वापस लाया जाएगा या उनको बाहर ही छोड़ दिया जाएगा? भाई मेरा काम जो है ना वो अपने आप को माशी उस पर लिमिट करना है। हम ये मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ सीरियसली, देखिए मैं भी जेल में गया हूँ, सबको पता है कि पाकिस्तान में दुनिया के 2 सस्ते तरीन टर्मिनल हैं जिसके चक्कर में आपने मुझे जेल में डाला। लेकिन मैं ज़रा भी उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ जाती हुई तो किसी और के साथ जाती होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और किसी को भी बगैर कन्विक्शन के जेल में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो जितना बुरा आदमी भी हो। सीरियसली मुझे बहुत नापसंद है बहुत सारे PTI के लोग, मेरे दोस्त भी हैं उसमें, लेकिन ये मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 90 की सियासत थी और फिर खान ने इसको शुरू करी है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी ने करप्शन करी है और वो पकड़ा जाता है और कन्विक्ट हो जाता है तो बिल्कुल उसको आप जेल में डालें, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें एक और एक मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मईशत के हवाले से आगे दे। एक अगर आपने पकड़ धकड़ की सियासत करनी है हुकूमत में आने के बाद, जो हुकूमत का काम ही नहीं है, तो फिर आप मईशत नहीं ठीक हो सकती। जिसका काम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो करेंगे। ना ही हमारा ये एजेंडा के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर वाशिंगटन में कह रहे हैं कि जी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा या उसको मूंछों से पकड़ के अंदर बंद कर दूंगा। अगर आप ये करेंगे ना तो आप इन्वेस्टर्स घबरा के भाग जाएंगे, जो मैंने अभी फिगर्स भी बताए। यार 5 साल मसनूई तौर पर नहीं होता भाई। आप जिस यकीन से कह रहे हैं जैसे कि आप सुबह हुकूमत होने वाली है और आपने अपने वज़ीर ख़ज़ाना और सारे वज़रा भी तयन कर दिए, तो क्या यकीन दहानी मिली है कि आपको जो है हुकूमत मिल जाएगी? भाई ऐसी कोई यकीन से नहीं कह रहे हमें तो, मतलब लेकिन हमको अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीतेंगे। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो इधर कराची में बैठा हूं, मुझे जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि इमरान खान की छुट्टी होने लगी है, वो इमरान खान की आवाज़ से, वो इमरान खान की गुफ्तगू से।
جب آپ اپوزیشن لیڈران کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ دوسرے ملکوں کے سفیروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اب یہ مطلب یہ نہیں ہوتا وہ گالی گلوچ کون کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں کبھی کبھی ہوتے ہیں وہ بھٹے چاچا روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پاگل سے، وہ اس ٹائپ کی باتیں کرنے لگا. یہ ملک کا وزیر اعظم ایسا تھوڑی دیر دیتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے اعتماد سے لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اس کے لیے مبارک ہو. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آپ کے شہباز شریف ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پرویز الہی کو شاید آپ لوگ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ بتائیے گا. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا کریں گے، کتنے دن میں آپ عوام کو بتانا چاہیں گے کتنے دن میں پیٹرول کم ہو جائے گا، کتنے دن میں چینی آئل یہ کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بتائیے گا، پرویز الہی کو اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے ہیں تو وہ تو شاید چاہ رہے ہیں کہ یہ مدت جو ہے اسمبلی کی پوری ہو، اور آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ مدت پوری ہو یا نہیں؟ پہلی بات تو میں نے یہ آپ نے پرویز الہی صاحب کا پوچھا تھا اور یہ جتنے بھی پوچھے تھے اپوائنٹمنٹ، میں نے وہ جو جواب دیا تھا نا، یہ پبلک نالج جب ہونے کی ضرورت ہوگی اس وقت بتا دیا جائے گا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ 172 سے زیادہ ہمارے پاس اگر نہیں ہوتے نا، تو کل بھی ایک انٹرویو دیا رانا مبشر کو فواد چودھری نے کہ 10 لاکھ بندہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوگا اور ہم دیکھیں گے کیسے جاتے ہیں اور پھر دیکھیں گے واپس کیسے آتے ہیں. ابھی تو یہ تو نازی ٹائپ جرمنی لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صرف ووٹ دینے کے لیے اگر جائیں گے تو ہمارے 10 لاکھ لوگ فزیکلی موجود ہوں گے ان کے ساتھ کیا کرنے کے لیے. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ نمبرز ہم کس کے ساتھ ہیں. جی یہ اگین دیکھیں جو انفارمیشن میں نے کہا نا، یہ تمام چیزیں اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی اور جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے وہی کریں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے آپ کی حکومتوں میں دیکھا گیا ہے پنجاب بہت زیادہ ڈیولپ ہوا مگر سندھ پر توجہ نہیں دیا. اب اگر آپ آتے ہیں پنجاب کے اندر مینڈیٹ بھی ہے اب اگر آپ دوبارہ آ جاتے ہیں سندھ کے لیے کیا کریں گے؟ ٹیکنیکلی پاسبل ہے آپ کے لیے سندھ کے لیے کرنا عوام کے لیے؟ دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں. اگر تو ہم یہاں پہ سندھ کی حکومت میں ووٹ لے کر آتے ہیں اگلے آئندہ انتخابات کے بعد، تو اس میں تو ہمارا بھرپور پروگرام ہے. ہم کچھ دنوں میں اعلان کراچی بھی کریں گے، اس میں ہم نے کراچی کا بھی پروگرام بنایا ہے. وہ ایک الگ بات ہے اور خواجہ صاحب کبھی نہ کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پیمپلیٹ آپ کو دے دیں گے. دوسری جو گزارش ہے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ جتنا کر سکے گی، اگر مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس بار کولیشن میں بھی ہو، لیکن اگر ہمارے پاس لیڈرشپ ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا بہت دھیان کراچی میں، جب وہ کراچی سے الیکشن لڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں 5 لائنیں اس کی بس کی بناؤں گا، پانی کا میں 5 کروڑ گیلنز کا پانی کا کروں گا. تو وہ مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں اب اگر کچھ دنوں تک، تو وہ ضرور اس کے اوپر دھیان دیں گے. جی ٹھیک. ایک تو ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی چینل پہ یہ کہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ آئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ اگر انہوں نے جو لے کر آتے ہو؟ دوسرا ایک تو آپ کہتے رہے کہ ہم عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے، سیاسی شہید تو بنانے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے ایک تو میں کلیریفائی کر دوں، سیاسی شہید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کے تھرو کوئی انکانسٹیٹیوشنل مینس سے ان کو نکال. ایک آئین میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس جس طرح انہوں نے لیا تھا اسی طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. یہ اس میں شہید بننے کی کیا بات ہے؟ شہید تو وہ تو زبردستی ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. بھائی ایک ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا آئین میں طریقہ کار وزیر اعظم کو نکالنے کا، ہم نے تو ایک گملہ بھی نہیں توڑا، ہم نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. اور آپ وہ دیکھ لیں 2014 میں وہ کیا کر کے گئے تھے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تو ہم تو ایک بالکل پاکستان میں پہلی دفعہ ایک اتنے صحیح طریقے سے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وزیر اعظم کے خلاف آئی ہے. ان کا حق بنتا ہے وہ جا کے کنونس کریں، وہ جس طرح ملتے بھی ہیں اپنے الائز سے اور دوسروں سے. جی بس لاسٹ کوشچن. آج اسپیکر قومی اسمبلی نے آج سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دیں گے پی ٹی آئی والے یا دوسرے، ان کو روک سکتا ہوں؟ ان کو تو جواب مل گیا. سندھ سے 61 MLA ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ہے، دوسرے بھی پی ٹی آئی ادھر ادھر ہے، ان میں سے کتنے آپ لوگوں سے مطلب دیکھیں نا نمبرز تو جتنے بھی رابطے میں ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر رابطے نہ ہوتے تو پی ٹی آئی والے خود کیوں کہتے کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کے منحرف MNAs نہ ہوتے تو وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ انہی کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آیا اس کو ہم نہیں دینے دیں. اور باوجود اس کے کہ اس میں بہت سے ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے تھے. آج کوئی بھی آدمی کراچی سے یا پنجاب سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہے گا؟ نہیں تو اس کا جواب آپ کو مل گیا. بہت شکریہ. کام نہیں کیا، ایک بجلی گھر نہیں لگایا،
1 किलो ट्रांसमिशन का केबल नहीं बिछाया, एक नई स्कूल, एक नया अस्पताल नहीं बनाया। जो कर्ज लिया है 16-17 हज़ार का वो ले लिया, लेकिन एक साल का, इस साल का बजट का खसारा ये अभी कह रहे हैं 4300 अरब रुपया होगा 4600 अरब रुपया। और ये 4600 अरब रुपया बजट का खसारा करने वाला इमरान खान, जिसने एक पैसे की एक ईंट नहीं लगाई। अब आप कंपेयर करें कि 4600 अरब रुपया इमरान खान का बजट डेफिसिट होगा और 1600 अरब रुपया मुस्लिम लीग नून का होता था। तो उस मुस्लिम लीग नून को वो बुरा भला कहते थे। और अब इमरान खान कह रहे हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब भी इस पे बात करेंगे, कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं कीमतों के ऊपर नजर नहीं रखूंगा, मैं आटा चीनी की कीमतों के ऊपर, खाने पीने के तेल की कीमतों के ऊपर नजर नहीं रखूंगा, मैं आलू और टमाटर की कीमतों पे देखने के लिए नहीं आया था। तो भाई तुम किस लिए आए थे? क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में हमको बताने बार बार आए थे कि तुम कितने अच्छे कप्तान हो? क्या हैंडसम नजर आते हो इसलिए आए थे? क्या हमको रोज भाषण देने आए थे? अब हमको ये सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमको ये बात करते हैं यूटर्न किस तरह लेने, ये सिखाने आए थे। अगर आप नहीं देख रहे, हुकूमत नहीं देख रही, और ये दूसरा जाविया है। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो इन्होंने डेफिसिट्स करे हैं, जो IMF से लड़ाई करी है, जो FATF से गड़बड़ करी है, ये मुल्क के लिए एटम बम छोड़ के जा रहे हैं खान साहब। जो कर्ज लिया है, जो जिस स्पीड से इस वक्त हमारे वो सर्कुलर डेट कम हो रही है, सॉरी, जिस स्पीड से हमारी रिजर्व्स कम हो रही है और सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, ये सब इमरान खान के एटम बम है। और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा कि अवाम के जाविये से क्या करा इन्फ्लेशन से। लेकिन ये देख लीजिए, नंबर 1, खान साहब IMF से जो IMF को लिख के दिया था, मुआहदा किया था, उसकी मुआहदा खिलाफी कर रहे हैं और IMF के मुआहदे को जेपर्डी में डाल रहे हैं। नंबर 2, FATF के प्रोग्राम के दौरान एमनेस्टी दे रहे हैं जो FATF के कवानीन के खिलाफ है। ये नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट करने लगे हैं। नंबर 4, करंट अकाउंट डेफिसिट की बड़ी बात करते थे। इस साल 21 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा होगा। तो बजट डेफिसिट भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा होगा तारीख का, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी पाकिस्तान, खान साहब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करके जाएंगे। आप